بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال ومن اشترى عبدا قد سرق ولم يعلم به فقطع عند المشتري له ان يرده ويأخذ الثمن عند ابي حنیفہ وقال يرجع بما بين قيمته سارقا الى غیر السارق. مسئلہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ایک شخص نے غلام خریدا اور خریدنے سے پہلے ہی بائع کے پاس غلام چوری کر چکا تھا، لیکن خریدتے وقت مشتری کو اس کا علم نہیں ہو سکا کہ یہ غلام چوری کر چکا ہے. مشتری نے جب قبضہ کر لیا، معاملہ قاضی کے ہاں پہنچا، چوری کی سزا میں اس کا ہاتھ کاٹ لیا گیا. اب مشتری کے پاس اب تو وہ عیبی ہو گیا، لیکن یہ عیب مشتری کے پاس نہیں ہوا، اس کا سبب تو بائع ہی کے پاس تھا کہ بائع ہی کے ہاں رہتے ہوئے اس نے چوری کیا. تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا یہ حکم ہے کہ مشتری غلام واپس کر دے اور پورا ثمن بائع سے لے لے. اور صاحبین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اب یہ دیکھا جائے گا کہ چوری کرنے سے پہلے اور چوری کرنے کے بعد غلام کی قیمت میں جو تفاوت ہے، مثلا کہ چوری کرنے سے پہلے اس غلام کی قیمت تھی 10,000 روپے، چوری کرنے کی وجہ سے اس کی قیمت گھٹ کر 7,000 ہو گئی ہے، تو مشتری غلام سے 3,000 واپس لے سکتا ہے. مشتری جو ہے غلام بائع سے 3,000 واپس لے سکتا ہے، یہ صاحبین فرماتے ہیں. تو صاحبین کا مسئلہ یہ ہے کہ اس عیب کے جو ہے پیدا ہونے سے پہلے اور عیب کے پیدا ہونے کے بعد دونوں میں غلام کی قیمت میں جو تفاوت، جو ڈفرینس ہے، وہ مشتری جو ہے بائع سے واپس لے سکتا ہے. اور امام الائمہ فرماتے ہیں کہ غلام واپس کر دے اور پورا ثمن حاصل کر لے. ومن اشترى عبدا قد سرق، جس نے غلام خریدا جو چوری کر چکا ہے بائع کے پاس، ولم يعلم به، اور مشتری کو اس کے چوری کا علم نہیں تھا خریدتے وقت، قبضہ کرتے وقت، فقطع عند المشتری، اور مشتری کے پاس اس کا ہاتھ کاٹ لیا گیا. لہو جو ہے لہو میں ہا کا مرجع مشتری، تو مشتری کو یہ جائز ہے کہ ان یردہ، کہ غلام جو ہے ہاتھ کٹا غلام واپس کر دے بائع کو، ویاخذ الثمن، اور پورا ثمن بائع سے واپس لے لے امام الائمہ کے نزدیک. وقال، حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ یرجع بما بین قیمتہ سارقا الی غیر سارقین، کہ چوری کرنے سے پہلے اور چوری کرنے کے بعد، یعنی چور اور غیر چور کی قیمت میں جو تفاوت ہے، وہ تفاوت جو ہے یہ واپس لے گا. وعلی ھذا الخلاف، کہتے ہیں اسی جو ہے اختلاف پر یہ مسئلہ بھی ہے کہ اذا قتل بسبب وجد فی ید البائع، کہ غلام نے بائع کے پاس رہتے ہوئے کسی کو قتل کر دیا تھا اور اسے زید نے خرید لیا، لیکن خریدتے وقت اسے یہ نہیں علم تھا کہ یہ قاتل ہے، اور جب خرید لیا تو اب اس کے پاس جو ہے یہ قتل کر دیا گیا. تو امام اعظم کے نزدیک جو ہے یہی حکم ہے کہ مشتری بائع سے پورا ثمن واپس لے لے. اور امام ابو یوسف امام محمد فرماتے ہیں کہ نہیں، کہ قبل قتل اور بعد قتل دونوں کی قیمت میں جو تفاوت تھا وہ ان تفاوت واپس لے لے گا. اسی کو نقصان عیب سے تعبیر کرتے ہیں کہ نقصان عیب لے گا. یہ غلام ایسا ہے کہ جس نے چوری نہیں کیا اور پھر چوری کر لیا، تو چوری کر کے وہ عیب دار ہو گیا، تو چور غلام اور بغیر چوری کے دونوں کی قیمت میں جو فرق ہوگا اتنا وہ واپس لے لے گا. ایسے ہی قتل سے پہلے اور قتل کے بعد اسی غلام کی قیمت لگائی جائے گی، ایک قیمت چوری کرنے سے پہلے کی، ایک قیمت چوری کرنے کے بعد کی، دونوں میں جو تفاوت ہے وہ اس سے واپس لینا، یہی ہے نقصان عیب. کہتے ہیں اور اسی امام اعظم صاحب نزدیک یہی اختلاف ہے کہ جب وہ خریدا ہوا غلام جو ہے قتل کیا گیا اور اس سبب کی وجہ سے، جو سبب بائع کے قبضے میں رہتے ہوئے پایا گیا، یعنی بائع کے پاس کسی کو اس نے قتل کر دیا تھا. والحاصل انه بمنزلۃ الاستحقاق عنده وبمنزلۃ العیب عندهما. کہتے ہیں اختلاف کی بنیاد یہ ہے
کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ استحقاق کے درجے میں ہے اور صاحبین کے نزدیک یہ عیب کے درجے میں ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ مسئلہ اوپر گزر چکا ہے کہ اگر کسی نے غلام خریدا، خریدنے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ یہ غلام تو بائے کا تھا ہی نہیں، یہ تو دوسرے کا ہے، یہ دوسرے کا استحقاق ثابت ہو گیا۔ مثلا زید نے غلام بیچا، بکر نے خرید لیا، اور خالد بکر کے پاس آیا، کہا جو غلام آپ نے خریدا وہ آپ کا نہیں تھا، میرا تھا، اور دلیل سے اس نے ثابت کر دیا، تو اس غلام میں استحقاق ثابت ہو گیا۔ تو بائع جو ہے، جو زید تھا، یہ گویا فراڈی نکلا۔ تو اب مشتری جو ہے بائع سے پورا سامان واپس لے گا، اور جو صاحب حق ہے جس کا وہ غلام ہے اس کو یہ واپس کر دے گا۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ استحقاق کی طرح ہے، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے عیب کی طرح ہے کہ ایک غلام خریدا اور خریدنے کے بعد پھر معلوم ہوا کہ اس میں عیب ہے، تو نقصان عیب کی مقدار جو ہے وہ واپس لے گا۔ لہما صاحبین دلیل یہ ہے کہ ان الموجودہ فی ید البائع سبب القطع والقتل، کیونکہ بائع کے قبضے میں جو ہے غلام کے ہاتھ کاٹنے کا سبب یا غلام کے قتل کیے جانے کا سبب پایا گیا۔ وَأَنَّهُ لَا يُنَافِي الْمَالِكِيَّةَ، اور یہ جو ہے سبب قطع یا سبب قتل جو ہے یہ مالیت کے منافی نہیں ہے۔ پھر بھی اس نے چوری کیا تھا تو اب چوری کے بدلے ہاتھ کاٹا جائے گا، کسی کو ناحق قتل کر دیا اس کے بدلے میں قتل کر دیا جائے گا، لیکن یہ دونوں اس کے مال ہونے کے منافی نہیں۔ جب مال ہونے کے منافی نہیں تو بھائی یہ صحیح ہے۔ فَنَفَذَ الْعَقْدُ فِيهِ، تو اس غلام کے بارے میں، اس غلام میں جو ہے جو کو چوری کر چکا ہے یا کسی کو قتل کر دیا ہے کہ عقد نافذ ہو گیا۔ لَكِنَّهُ مُتَعَيَّبٌ، لیکن وہ عیب دار ہے، کیونکہ دوسرے کی چوری کیا ہے تو چوری کے عیب سے عیب دار ہے، کسی کو قتل کر دیا ہے تو قتل کی وجہ سے وہ عیب دار ہے۔ فَيَرْجِعُ بِنُقْصَانِهِ، تو مشتری جو ہے اس کا نقصان کی مقدار واپس لے گا۔ اندہ تعذر رد ہی، جبکہ اس کا واپس کرنا متعذر ہے، چونکہ اب مشتری کے ہاں اس کا ہاتھ کاٹ لیا گیا ہے تو بائع غلام تو واپس نہیں لے گا، وہ کہے گا ہمارے پاس سے گیا تھا تو دونوں ہاتھ صحیح سالم تھے، اب آپ کے ہاں سے واپس آ رہے ہیں تو یہ ہاتھ کٹا ہوا ہے۔ وسارا کما اذا اس طرح جاریتن حاملن فماتت فی یدہی بالولادت فإنه یرجع بفضل ما بین قیمتها حاملا الی غیر حامل، یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے کسی نے ایک جو ہے باندی خریدی، حاملہ باندی خریدی، اور وہ جو ہے مشتری کے پاس جو ہے وضع حمل میں انتقال کر گئی۔ فَيَرْجِعُ، تو امام صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ مشتری جو ہے غلام سے، یہ بائع سے پورا سامان نہیں واپس لے گا، بلکہ جو ہے وہ حاملہ باندی اور غیر حاملہ باندی کی قیمت میں جو ڈفرنس، جو تفاوت تھا اس تفاوت کے مناسب سے وہ لے گا۔ مثلا کہ وہی باندی اگر حاملہ نہ ہوتی تو اس کی قیمت کتنی ہوتی، مثلا 10,000، اور حاملہ ہونے کے بعد اس کی قیمت گھٹ گئی 8,000 ہو گئی ہے، تو اب 2,000 اس سے جو ہے واپس لے گا۔ امام اعظم کی دلیل کی ان سبب الوجوب فی ید البائع، کی ہاتھ کاٹے جانے یا قتل کیے جانے کا جو سبب ہے یہ بائع کے پاس پایا گیا۔ والوجوب یفضی الی الوجود، اور وجوب کی نسبت کی جاتی ہے وجود کی طرف۔ فیکون الوجود مضافا الی السبب السابق، تو اب وجود کی نسبت کی جائے گی سبب سابق کی طرف، تو گویا جو قتل کیا گیا ہے غلام یا اس کا ہاتھ کاٹا گیا ہے اس کا سبب ہوا بائع ہی، تو چونکہ بائع ہی کے پاس رہتے ہوئے اس نے چوری کیا، تو چوری کرنا یہ سبب ہے ہاتھ کاٹے جانے کا، اور ہاتھ کاٹے جانے کی نسبت چوری کی طرف کی گئی، اور چوری کس کی ملکیت میں رہتے ہوئے کیا ہے؟ بائع کی طرف، اس لیے ہاتھ کاٹنے کی نسبت بائع کی طرف کی گئی۔ فرماتے ہیں کہ بائع کے ہاتھ میں رہتے ہوئے وجوب قطع کا سبب پایا گیا، اور وجوب کی نسبت ہوتی ہے وجود کی طرف، تو فیکون الوجود مضافا الی السبب الساقی،
تو وجود قطع کی نسبت کی جائے گی سبب سابق کے پاس، سبب سابق کی طرف جو بائے کے قبضے میں رہتے ہوئے پایا گیا۔ وسارا کما اذا قتل المقصوب او قطع بادر رد بے جنایت وجدت فی ید الغاصب، تو ایسے ہی ہو گیا کہ جیسے کہ غلام، وہ غلام جو غصب کیا گیا، مثلا زید نے بکر کا غلام غصب کر لیا، اور غصب کرنے کے بعد جو ہے پھر اس نے واپس کیا، اور یا یہ کہ غلام نے غاصب کے ہاں چوری کیا، اور چوری کرنے کے بعد پھر جو ہے غاصب نے اسے واپس کر دیا، لوٹا دیا اصل مالک کے پاس، اور اصل مالک کے ہاں وہ قتل کیا گیا یا اصل مالک کے ہاں اس کا ہاتھ کاٹا گیا، تو یہ سبب کہاں پایا گیا؟ غاصب کے پاس، اصل جو ہے مالک کے پاس نہیں ہے، تو اب یہاں واپس لے گا۔ یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے کہ کوئی عبد مغصوب قتل کیا گیا یا اس کا ہاتھ کاٹا گیا، غاصب کے واپس کرنے کے بعد اس جرم کی وجہ سے جو جرم غاصب کے قبضے میں رہتے ہوئے پایا گیا تھا، غاصب کے ہاں رہتے ہوئے اس نے چوری کی اور ہاتھ کاٹا گیا مالک کے پاس، تو اس کا جو ہے کہ ذمہ دار غاصب ہوگا اور اصل مالک نہیں۔ اور امام ابو یوسف امام محمد نے جو قیاس کیا ہے حاملہ کے مسئلے پر، کہ اگر حاملہ باندی خریدی اور جو ہے وضع حمل میں پیدائش کے وقت انتقال ہو گیا، تو اب دونوں میں جو ڈفرنس ہوگا کہ حاملہ اور غیر حاملہ باندی کی قیمت میں، وہ واپس پائے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہمیں تسلیم نہیں، جو امام اعظم کے ہاں تسلیم نہیں، تو پھر اس مسئلے سے امام اعظم کے خلاف استدلال کرنا بھی صحیح نہیں۔ فرماتے ہیں کہ وما ذکر من المسألۃ ممنوعۃ، اور حاملہ باندھی کا جو مسئلہ ذکر کیا گیا ہے یہ ممنوع ہے، کہ یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے۔ ولو سرق فی ید البائع ثم فی ید المشتری، اب یہاں سے دوسرا مسئلہ ہے کہ ایک شخص ہے، ایک غلام تھا، اس نے بائع کے ہاں رہتے ہوئے بھی چوری کیا، اور مشتری نے خرید لیا تو مشتری کے قبضے میں رہتے ہوئے چوری کیا، ڈبل چوری کیا اس، اب اس کا ہاتھ کاٹ لیا گیا، تو اب کیا کریں گے وہ؟ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اور امام حضرات صاحبین کے ہاں تو وہی پرانا فارمولہ کہ ہاتھ کاٹنے اور چوری کرنے سے پہلے اس کی کیا قیمت تھی اور چوری کے بعد کیا قیمت ہوئی ہے، تو جو قیمت میں تفاوت ہے وہ تفاوت جو ہے یہ واپس لے گئے، یہی نقصان عیب کے واپسی کا مسئلہ ہے۔ اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہاتھ جو ہے نصف بدل مانا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اس غلام کی قیمت تھی 10,000، تو وہ ہاتھ کی قیمت ہو گئی 5,000، اور غلام کی قیمت 5,000 ہو گئی، اور چونکہ اب ہاتھ کاٹا گیا ہے تو 2 چوری کے بدلے میں، تو اب ایک چوری کے بدلے میں 2,500، ایک کے 2,500 کے، تو اگر غلام جو ہے وہ رکھ لے، کون؟ مشتری اپنے پاس رکھ لے تو 2,500 وہاں سے واپس لے گا، مشتری کے پاس بائع سے 2,500 واپس لے گا، کیونکہ چوری کا سبب وہاں بھی پایا گیا ہے۔ اگر غلام جو ہے یہ پورا غلام بائع کے حوالے کر دے تو اب اس سے جو ہے 3/4 کا حقدار ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ سَرَقَ فِي يَدِ الْبَائِعِ، اور اگر غلام نے بائع کے قبضے میں رہتے ہوئے چوری کی، پھر مشتری کے ہاتھ میں رہتے ہوئے چوری کی، فَقُطِعَ بِهِمَا، تو دونوں چوریوں کی وجہ سے اس کا ہاتھ کاٹا گیا، اندہما، صاحبین فرماتے ہیں کہ نزدیک، یرجع بالنقصان کما ذکرنا، تو مشتری جو ہے اس نقصان کا عوض واپس لے گا جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے۔ اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا یردہ بدون رضاء البائع، کیونکہ اب یہ غلام جو ہے بائع کے پاس واپس نہیں ہوگا مگر بائع کی رضامندی کے، اگر بائع واپس لینے پر راضی ہے تو ٹھیک ہے، اور واپس لینے پر راضی نہیں ہے تو واپس نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ للعیب الحادث، کیونکہ اس عیب کی وجہ سے جو مشتری کے ہاں پیدا ہوا ہے، یعنی مشتری کے ہاں چوری کیا ہے تو اب وہ چوری بھی سبب قطع ید ہے۔ وَيَرْجِعُ بِرُبُعِ الثَّمَنِ، اور ثمن کا جو ہے 1/4 حصہ واپس لے گا۔ مثلا بائع جو ہے اب غلام واپس نہیں کر سکتا ہے، تو اب نصف ہاتھ نصف کے مقابل ہوا، تو گیا 5,000 کے بدلے میں ہاتھ ہو گیا، اور 5,000 یہ غلام کی قیمت ہو گئی، اور ہاتھ اس کا کاٹ لیا گیا، مگر کاٹنے کا
ایک سبب بائع کے ہاں بھی ہے، ایک سبب مشتری کے ہاں ہے، تو 5,000 کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیجئے، تو 2,500 یہ مشتری پر آئے گا، 2,500 بائع پر آئے گا، تو 10,000 سے 2.5 حصہ یہ ربع ہی تو ہوتا ہے، 1/4 ہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اور یہ واپس لے گا کون؟ مشتری جب واپس نہیں، غلام واپس نہیں کر سکتا تو اب بائع سے کہ اس کے ثمن کا 1/4 حصہ واپس لے گا۔ وَإِنْ قَبِلَهُ الْبَائِعُ، اور اگر بائع اس اب جو ہے کہ ہاتھ کٹے غلام کو واپس لے لے، فَبِثَلَاثَةِ الْأَرْبَاعِ، تو اب 3/4 جو ہے قیمت کا یہ ان کو واپس لے گا، تو یعنی 7,500 روپیہ یہ بائع سے لے گا، دیا ہے 10,000 اور لے گا 7.5، کیوں؟ 5,000 تو یہ غلام کی قیمت اور 5,000 ہاتھ کی قیمت ہوئی، اور 2,500 جو ہے یعنی ایک مرتبہ چوری بائع کے ہاں، ایک مرتبہ مشتری کے ہاں، تو مشتری کے ہاں جو چوری ہوئی گویا اس کا عوض 2,500، اور بائع کے ہاں جو چوری ہوتی اس کا عوض 7,500، تو 5 اور 2.5 ساڑھے ملا کر کے 7.5 ہو گئے۔ تو اگر بائع جو ہے غلام لینے پر راضی ہو جائے تو اب یہ 7,500 روپیہ جو ہے مشتری کو واپس کرے گا۔ وَإِنْ قَبِلَهُ الْبَائِعُ، اگر بائع اسے قبول کر لے، فَبِثَلَاثَةِ الْأَرْبَاعِ، تو 3/4 جو ہے واپس کرے گا، کیوں؟ لِأَنَّ الْيَدَ مِنَ الْآدْمِ نِصْفُهُ، کیونکہ ہاتھ آدمی کا نصف ہے، وَقَدْ تلفت بالجنایتین، اور اس کا ہاتھ جو ہے تلف ہوا ہے 2 جرموں کی وجہ سے، وفی احداہما الرجوع فیتنصف، اور ایک چوری کی وجہ سے وہ رجوع کرے گا، تو اب جو 5,000 نصف ہے تو نصف کا نصف ہو جائے گا، اور نصف کا نصف کیا ہے؟ 1/4۔ اس لیے اگر بائع غلام واپس لے لے تو 3/4 قیمت واپس کرے گا، اگر بائع غلام واپس نہ لے تو 1/4 قیمت جو ہے مشتری کے حوالے کرے گا۔ وَلَوْ تَدَاوَلَتْهُ الْأَيْدِي، اگر ایک غلام چند ہاتھوں میں منتقل ہوتا رہا، زید نے خریدا بکر سے، بکر نے بیچا خالد کے ہاتھ، خالد نے بیچا زاہد کے ہاتھ، زاہد نے بیچا راشد کے ہاتھ۔ وَلَوْ تَدَاوَلَتِ الْأَيْدِي، اگر وہی چوری کے بعد غلام جو ہے مختلف ہاتھوں میں منتقل ہوتا رہا، ثُمَّ قُطِعَ فِي يَدِ الْأَخِيرِ، پھر آخری جو ہے مشتری کے قبضے میں رہتے ہوئے اس کا ہاتھ کاٹا گیا، تو رجع الباءۃ بعضهم علی بعض، تو اب ایک دوسرے بائع ایک دوسرے سے واپس لیں گے۔ مثلا راشد نے خریدا خالد سے تو وہ خالد سے واپس لے گا، اور خالد نے خریدا جو ہے زاہد سے تو وہ زاہد سے واپس لے گا، زاہد نے جو ہے خریدا عبدالعزیز سے تو یہ عبدالعزیز سے واپس لے گا۔ اندہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم کے ہاں 1/4 قیمت واپس لے گا، اور 1/4 قیمت جو ہے کس سے؟ کون؟ ایک دوسرے سے واپس لیتے رہیں گے، کما فی الاستحقاق، جیسے کہ استحقاق میں ہے۔ وَإِنْدَهُمَا، اور صاحبین کے نزدیک، یرجع الاخیر علی بائعہ، کہ آخری مشتری اپنے بائع سے واپس لے گا۔ مثلا جو ہے راشد نے خریدا ہے زاہد سے تو راشد نے وہی 1/4 غلام کی قیمت زاہد سے واپس لے گا، اور زاہد اپنے بائع سے نہیں لے گا۔ لا ولا یرجع بائعہ علی بائعہ، اور دوسرا بائع اپنے بائع سے واپس نہیں لے گا، کیوں؟ لأنہ بمنزلۃ العیب، کیونکہ یہ عیب کے درجے میں ہے اور عیب میں رجوع نہیں۔ وقولہ فی الکتاب، دیکھیے متن میں یہ ہے کہ من اشتری عبدا قد سرق ولم یعلم بہ، کہ جس نے ایسا غلام خریدا جو چوری کر چکا تھا، اور مشتری کو، خریدنے والے کو اس کے غلام کے چوری کرنے کا علم نہیں تھا اور اس نے خرید لیا اسے، تو ثابت آیا فرماتے ہیں کہ متن میں جو علم یعلم المشتری ہے، یہ فید علی مذہبہما، یہ حضرات صاحبین کے مذہب پر تو مفید ہے، تو لأن العلم بالعیب رضا بہ، کیونکہ عیب کا علم ہونا یہ عیب دار پر رضامندی ہے۔ وقول جو ہے ولا یفید علی قولہ، لیکن یہ متن کی یہ قید امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر مفید نہیں ہے صحیح مسلک میں، کیوں؟ لأن العلم بالاستحقاق لا یمنع الرجوع، کیونکہ استحقاق کا علم بھی یہ رجوع سے مانع نہیں ہے۔ مثلا جو ہے زید جو ہے خالد سے خرید رہا تھا کوئی کپڑا، اور اسے کسی نے بتا دیا کہ جو کپڑا جو ہے خالد بیچ رہا ہے یہ تھان اس کا نہیں ہے، یہ تو راشد کا ہے، لیکن پھر بھی اس نے خرید لیا،
تو استحقاق کا علم ہوتے ہوئے بھی خرید لیا تو اب سارے احکام جو بیان کیے گئے وہ یہاں نافذ ہوں گے۔ تو دیکھیے علم کے باوجود بھی واپسی سے مانے نہیں ہے۔ قال امم با ابدن وشرط البراءۃ من كل عیب فلیس له ان يرده بعیب وان لم يسمى العیوب بعددها۔ فرماتے ہیں کہ جس نے غلام بیچا اور تمام عیوب سے براءت بری ہونے کی شرط کر لیا، مثلا یہ کہا کہ یہ غلام میں بیچ رہا ہوں، اب اس کے کسی بھی عیب کا میں ذمہ دار نہیں، کوئی بھی عیب ہوگا تو میں واپس نہیں لوں گا، کسی بھی عیب فلیس لہ ان یردہ بعیب، تو اب بائع کو جو ہے جب مشتری کو کسی بھی عیب کی وجہ سے اسے واپس کرنے کا حق نہیں ہے۔ وَإِن لَّمْ يُسَمَّ الْعُیُوبَ بِعَدَدِهَا، اگرچہ بائع نے بیچتے وقت تمام عیوب کا شمار نہیں کیا تھا کہ یہ چوری بھی، غلام چوری بھی نہیں کرتا، بستر پر پیشاب بھی نہیں کرتا، اس سے مجھ سے گندگی بھی نہیں ہے، تمام عیب بیان کر دیا ہو یا نہ بیان کیا ہو، پھر بھی جو ہے واپس لینے کا حق نہیں۔ وقال الشافعی، امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہاں عیب سے براءت کی شرط یہ صحیح ہی نہیں ہے ان کے مذہب پر، کیوں ان الابراء عن الحقوق المجہولہ لا یصح، کیونکہ حقوق مجہولہ سے براءت صحیح نہیں، یعنی یہ کہنا کہ اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے یا کسی بھی عیب سے کی میں واپس نہیں لوں گا، یہ حقوق مجہولہ ہو گئے۔ وہ یقول، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انا فی الابراء معنی التملیک حتی یرتد بالرد، کی ابراء میں تملیک کا معنی ہے یہاں تک کہ وہ رد کرنے سے رد ہو جاتا ہے۔ وہ تملیک المجہول لا یصح، اور مجہول کا مالک بنانا یہ صحیح نہیں۔ مثلا میں نے کہا کہ وحید الرحمن کو میں نے کچھ دیا، تو اب کیا دیا ہے یہ مجہول ہے، تو مجہول کا مالک بنانا یہ صحیح نہیں۔ تو ایسے اس نے یہ کہا کہ میں اس کے تمام عیوب سے بری ہوں، کوئی بھی عیب ہو تو اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، تو یہ بھی جو ہے مجہول ہے کہ کون سا عیب۔ اور ابراء بری ہونا یہ تملیک کے معنی میں ہے، مثلا کہ باب الاختر ہمارے 100 روپے قرض دار ہے، قرض دار نہیں، ایک مثال ہے کہ 100 روپے قرض دار ہے، دینے کے لیے آئے تو میں نے کہا کہ نہیں، میں نے آپ کا قرض معاف کر دیا، میں نے اپنا قرض ساقط کر دیا، لیکن یہ ساقط کرنا ضرور ہے، لیکن ساقط کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو مالک بھی بنایا کہ جو 100 روپیہ میرا آپ کے پاس تھا اب میں نے آپ کو مالک بنا دیا ہے۔ تو ابراء یہ کیا ہے؟ تملیک، یعنی مالک بنانا، اور تملیک میں جو ہے جہالت نہیں ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ ابراء جو ہے معاف کرنا یہ تملیک کے معنی میں ہے یہاں تک کہ یہ رد کرنے سے رد ہو جاتا ہے۔ باب الاختر سے میں نے کہا جو میرا 100 روپیہ تمہارے ذمہ ہے وہ میں نے معاف کر دیا، تم کو بری ذمہ کر دیا، اس نے کہا ہرگز نہیں، میں نے قرض لیا ہے، میں معافی نہیں قبول کر رہا ہوں، آپ یہ لے لیں۔ تو میں نے بری تو کر دیا لیکن ہماری برأت کو اس نے قبول نہیں کیا، رد کر دیا، تو یہ تملیک ہی کے معنی میں ہے۔ ویسے میں جو ہے زید کو دے رہا ہوں کہ 100 روپیہ یہ ہے میرا ہدیہ، قبول کر لو، اس نے ہاتھ کھینچ لیا کہ نہیں میں نہیں لیتا، تو اسے تملیک میں جو ہے رد کرنے کا اختیار ہے، ایسے ابراء میں بھی رد کرنے کا اختیار ہے۔ وہ تملیک جو اسے ثابت کر لیا کہ ابراء اور تملیک دونوں ہم معنی ہے، اور مجہول کی تملیک باطل، تو ایسے ہی مجہول کا ابراء بھی کیا ہے؟ باطل۔ وہ تملیک المجہول لا یصح، اور مجہول سے کا مالک بنانا یہ صحیح نہیں۔ مولانا ہماری دلیل یہ ہے کہ ان الجہالۃ فی الاسقاط لا تفضی الی المنازعۃ، دیکھیے ہر جہالت یہ مفسد نہیں، جیسے بتا چکے ہیں کہ ایک ڈھیری اناج ہے، سامنے جو ہے میدان ہے، میدان میں گیہوں جو ہے رکھا ہوا ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کتنے کلو ہے، کتنے کنٹل ہے، کتنے سا ہے، بس کہہ دیا یہ گیہوں میں نے آپ کے ہاتھ 5000 میں فروخت کیا، ویسے ہی ہے۔ تو یہاں جہالت تو ہے، جہالت کس چیز کی ہے کہ اس کو مبی کو جو ہے کہ یہ معلوم، مشتری کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کتنا گیہوں ہے، لیکن پھر بھی بھائی کیا ہے؟ صحیح، کیوں؟ اس لیے کہ یہ مفضی الی المنازعات نہیں ہے۔ تو اب یہاں ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جو کچھ تمہارے اوپر ہے ہم نے سب معاف کیا، ساکت کیا، یہاں اگرچہ مجہول ہے لیکن یہ نزاع کا سبب نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جہالت
اسقاط میں مفضی الی منازعہ نہیں، وہ ان کانا فی ضمنہ تملیک، کہتے ہیں اگرچہ اس کے ضمن میں، اس کے دامن میں تملیک اور مالک بنانا ہے، کہ ہم نے کہا کہ جو 100 روپیہ ہمارے قرض دار ہو، ہم نے وہ قرض معاف کر دیا، تو گویا ضمناً یہ کہا تمہیں اس کا مالک بنا دیا ہے، لیکن یہ نزاع کا سبب نہیں ہے۔ کہتے اگر کہ یہ اسقاط میں جہالت جو ہے یہ مفضی للمنازعہ نہیں، وہ ان کانا فی ضمنہ تملیک، اگرچہ اس کے ضمن میں مالک بنانا ہے، کیوں لعدم الحاجت الی التسلیم، کیونکہ عقد کے سپرد کرنے کی جو ہے حاجت یہاں نہیں ہے، کیوں فلا تکون مفسدۃ، تو یہاں اسقاط میں جو ہے مجہول ہونا یہ مفسد نہیں۔ وَيَدْخُلُ فِي هَذِهِ الْبَرَأَةُ الْعَيْبُ الْمَوْجُودُ وَالْحَادِثُ قَبْلَ الْقَبْضِ فی قول ابی یوسف۔ امام ابو یوسف کے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں کہ جب بائی نے کہا کہ میں نے بیچ دیا لیکن میں کسی بھی عیب کا ذمہ دار نہیں ہوں، ہر عیب سے بری ہوں، تو جو وقت بے سے پہلے جو عیب تھے اس سے بھی برات ہو جائے گی، اور ایجاب و قبول کے بعد اور ابھی مشتری کے قبضے میں جانے سے پہلے اگر کوئی عیب پیدا ہوا ہے اس سے بھی برات ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ اور جو ہے اس برات میں داخل ہوں گے وہ عیوب جو موجود ہوں وقت عقد، اور وہ عیوب جو ہے قبضہ کے وقت حادث ہوں، یعنی قبضہ کے وقت پیدا ہوئے ہوں، امام ابو یوسف کے قول میں۔ اور امام محمد فرماتے ہیں لا يدخل فیہ الحادث، کہ قبضہ کے پہلے جو تھے وہ تو داخل تو ہوں گے، لیکن قبضہ کے وقت جو ہے قبضہ کے وقت جو عیوب پیدا ہوئے ہیں وہ اس میں داخل نہیں، یہی امام ظفر کا قول ہے۔ لأن البراءۃ تتناول الثابت، کیونکہ براءت جو ہے اس ثابت شے کو شامل ہوتی ہے، اور امام اعظم کی بھی دلیل ہے کہ ان الغرض الزام العقد باسقاط حقہ عن صفۃ السلامہ۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ مقصود کیا ہے کہ مشتری جو ہے سلامتی کے وصف سے جو ہے اور جو اس کا حق ہوتا ہے اس کو ساقط کر کے عقد کو لازم کر لے، وذالک بالبراءۃ عن الموجود والحادث، اور جو عیب موجود ہو وقت عقد یا عقد کے بعد جو عیب ہو وہ سب کو شامل ہے۔ واللہ تعالی عالم۔